اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی خوبیاں دی ہیں کہ یہ اپنے مائنس نقصان کو اپنا پلس نفع بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو وہ اپنی قوت ارادی کو استعمال کر کے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اگر آج بھی ہم منفی سوچ کی زندگی گزارتے رہے ہیں تو آج ہم مثبت سوچ والی زندگی گزارنے کی نیت کر لیں، پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ ایمان کی یہ لازمی شرط ہے کہ ایمان والا دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ بدخواہی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ بدخواہ اپنے دین کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی، لیکن آپ نے اسے جواب میں دعا دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے۔ جو کچھ اس میں تھا اس نے باہر نکالا، اور جو کچھ مجھ میں تھا میں نے وہی باہر نکالا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمان ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کر دو۔ برائی کا بدلہ اگر اچھائی سے دیا جائے تو دشمن بھی یار بن سکتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والا آدمی دنیا میں کچھ کر کے جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا ہمیشہ مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ آپ بھی دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ دنیا میں کچھ کر کے ہی مرنا ہے۔ عزم صمیم کرنے کے لیے کوئی مقصد متعین کریں کہ میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ مقصد متعین کر لینے سے آدمی کو کام کرنے کا ایک میدان مل جاتا ہے۔ جب تک انسان کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو انسان میں کامیابی مشکل ہے۔ اسی طرح تو جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی گزر جائیں گے، لیکن یاد رکھیں مقصد متعین کرنے کے لیے سوچ کا مثبت ہونا اور مضبوط قوت ارادی بنیادی شرط ہے۔ اگر منفی سوچ کے ذریعے مقصد کا تعین کیا جائے گا تو بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہوگا۔ مثبت سوچ اور قوت ارادی کے ذریعے ناممکن کام بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ایک یورپی مصنف کی دلچسپ مثال ہے کہ اٹلی کا ایک رہنے والا بڑا محنتی ڈاکٹر تھا۔ وہ عربی جانتا تھا اور اس نے عربی حکماء کی کتابوں کو اطالوی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے اس کام میں 2 سال لگے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ کینسر کا مرض ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک زندہ رہے گا۔ 2 سال کے بعد اس کی موت ڈیتھ متوقع تھی۔ اب وہ بستر پر آرام کی حالت میں تھا۔ اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں عرب حکماء کی باقی کتابوں کا ترجمہ بھی اپنی اطالوی زبان میں کروں تاکہ مخلوق کو فائدہ ہو۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ترجمہ کرنا۔ اس نے عزم مصمم کے ساتھ یہ بات ٹھان لی کہ ترجمہ تو ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے۔ اس نے لائبریری میں سے عرب حکماء کی بہت سی کتابیں منگوا لی جو کہ طب اور حکمت سے متعلق تھیں۔ جب ان کی چھان بین کی کہ کون سی کتابیں سب سے اہم ہیں جن کا ترجمہ ہونا چاہیے، وہ کتابیں اس نے الگ کر لی۔ انہوں نے گنا تو اس کی تعداد 80 کے برابر تھی۔ اب وہ ترجمہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا، حالانکہ وہ بیمار تھا، کینسر کا شدید مرض بھی تھا۔ اس سے بڑھ کر کہ اسے موت سر پر منڈلاتی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے سب کے باوجود وہ اس عظیم مہم کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ اس نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے ہر دن وقت کے کم ہونے کا احساس بھی دامنگیر تھا، لیکن وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس نے پورے 2 سال کے اندر 80 کتابوں کا ترجمہ اطالوی زبان میں کر لیا۔ آج اس ڈاکٹر کو دنیا کا سب سے بڑا ٹرانسلیٹر ترجمان مانا جاتا ہے، اور ان کا نام جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آج بھی اس شخص کا نام محفوظ اور لکھا ہوا ہے۔ اسے یہ اعزاز اس لیے ملا کہ اس کے پیچھے مثبت سوچ کی قوت کار فرما تھی۔ اس نے سوچا چلے تو ویسے ہی جانا ہے، کیوں نہ یہ 2 سال ضائع ہونے سے بچا کر فارغ رہنے سے مصروف رہنا ہی بہتر ہے۔ اور پھر اس کے سامنے یہ ایک مقصد بھی تھا کہ اگر عرب حکماء کی اہم ترین تصنیف کا ترجمہ ہو گیا تو علم کا ایک بیش بہا خزانہ اطالوی زبان میں آ جائے گا۔ تو حضور والا مغرب کی کامیابی اور کامرانی کا صرف ایک ہی راز ہے، وہ ہے ان کی محنت شاقہ، ان کی دن رات کی محنت، جو کہ وہ جو کچھ سوچتے ہیں وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ آج ہم کچھ اپنی زندگی میں مقصد سلیکٹ نہیں کرتے اور کچھ سوچتے نہیں اور نہ ہی کچھ کر پاتے ہیں۔ کیونکہ ہماری چھوٹی سوچیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت بھی نہ کریں اور ہمارے آگے پھل بھی آ جائے تو یہ تو ناممکن ہی ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے، جو شخص اپنی زندگی میں کوئی مقصد بناتا ہے، وہی آگے دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔